صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا، انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی، تو سارے لوگوں کے کھانے پینے کے اخراجات، ساری چیزیں وہ بادشاہ سنبھالتا، تو وہ یوں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا۔ خواب میں دیکھا تھا، وہ گھبرا گیا، صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو ایک بڑے نجومی نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا۔ تو اس نے اس بات کو یقینی طور پر لے لیا اور پھر عملی طور پر میدان میں یوں اترا، اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا، لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیتا، کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، خوف تھا اس کو، تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو۔ ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کے اندر پرانا پن نہ آئے۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، موت سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا۔ جب یہ بات مسلم طور پر معلوم ہے تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا اکڑو گے اتنا پکڑ ہوگی، اور وہی بندہ اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا، وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں قلت حیلتی، اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے ضعف قوتی وحوانی علی الناس اشکو الیک یا اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میں قوت میں بہت کمزور ہوں، لوگوں پر میری طاقت نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے، ورنہ اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے۔ 12,000 بچے قتل ہو گئے، لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھیں، حمل سے تھیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی، کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی۔ القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا۔ آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسی ہی معلوم ہو جاتی ہیں، تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے۔ بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیزن لینا رہتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں، پھر بھی آپ صحیح ڈیسیزن لے لیتے ہیں، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت۔ دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کو غیب سے دل میں بات ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں
तहखाने में चली गई, नीचे अंडरग्राउंड। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पैदा हुए, तो अब और खौफ हुआ कि लड़का ही हुआ है। उनकी मां डर गई, छुपाने लगी, क्या करें अब। चूंकि फिरौन की पुलिस हर जगह घूमती रहती थी, कहां कौन पैदा हुआ क्या है, तो ये खौफ करने लगी। तो अल्लाह ताला ने दिल में और एक बात डाली, वअवअयना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईह फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्कीही फिल यम। ए मूसा की मां, दूध पिला दे, और डर लगता है अगर फिरौन से, एक संदूक में रख करके पानी में बहा दे। मूसा अलैहिस्सलाम का जो वतन है वो मिस्र, जहां तक तारीख में बताया जाता है। दरियाए नील में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक पेटी में रखकर, संदूक में रखकर लकड़ी के बहा दिया। कौन मां ये कर सकती है पैदाशुदा बच्चे को, लेकिन रब की तरफ से उन्हें हिदायत मिली, बहा दिया। अल्लाह फरमाता है वअस्बह फुआद उम्मी मूसा फारिगा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है सुबह के वक्त मूसा की मां का दिल बहुत बेचैन हुआ, और अगर हम उसके दिल को तसल्ली और ढारस न देते तो फिर वो घबराहट की शिकार हो जाती। फिर हजरत मूसा की मां, उनकी मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन उन अपनी बेटी को कहती हैं कि देखो बेटी, तुम ये संदूक देखते जाना कि कहां जा रहा है। बहा तो दिया है मैंने, मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से, मैंने पानी में छोड़ तो दिया है, जरा देखती हुई चली जा कहां जा रही है। वक़ालत लिउख्तिही क़ुस्सीही, पीछे पीछे चलो। अब वो देखती हुई चली गई उनकी बहन। ये संदूक बहते 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 फिरौन के महल के किनारे जाकर लग गया। फिरौन का महल और उसका बगीचा उस दरिया से लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, बड़े लोग सी व्यू बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं रहने के लिए, सी फेस चाहिए हमको, समंदर के करीब, ताकि डूबने के लिए आसानी हो। फिरौन भी नदी के किनारे अपना बंगला बनाया हुआ था और महल उसका वहीं था, बागीचे में। इत्तेफाक देखें कि फिरौन को औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। फिरौन की बीवी आसिया, वो अपनी कनीजों के साथ टहलने के लिए बागीचे में आई, तो ये संदूक बागीचे के किनारे लगा हुआ है। निहायत ही हसीन और जमील बच्चा उसमें खेल रहा है, जिसे किसी चीज की परवाह नहीं, फिक्र नहीं। फिरौन की बीवी थी आसिया, कहा कि ये क्या बह के आया है, उठा लाओ। उठा करके लाई तो बहुत ही हसीन और जमील बच्चा था, तो इनको ऐसा लगा कि इसे ले लेना चाहिए, तो वो लेकर के अंदर आई और फिर फिरौन के पास ला करके बताती हैं कि एक बच्चा बहता हुआ आया है। तो उसे पहले से टेंशन था, उसने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो हिलाक करने वाला है। कहा नहीं, ये तो पता नहीं नदी में बहता हुआ कहीं से आया है। वो क़ालत इम्रअतु फिरऔन क़ुर्रतु ऐनि ली वलक, हे फिरौन मारो मत इस बच्चे को, तेरी और मेरी आंखों की ठंडक बन सकता है, हम बेटा बना लेते हैं। ऐसा अन नत्तखिदहु वलदा, इसको हम बेटा बना लेते हैं। फिरौन बेगम की मोहब्बत में कहा ठीक है, जैसा आप कहती हैं बेटा बना लेते हैं। बेटा बना करके रख लिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को। कौन? फिरौन ने अपने घर में, अपने शाही महल में रखा। और उसके बाद अब दूध पिलाने की बात आई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही थी सारी चीजें कि अब मेरा छोटा भाई, नन्ना भाई उठा लिया गया है, महल में जा चुका है, अब क्या होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत देखें, दूध पिलाना भी तो है, बच्चे को परवरिश करना है, तो वो किसी का दूध पकड़ ही नहीं रहते। बड़ी बड़ी दायाएं बुलाई गईं, बादशाह ने खूब इनाम देने का वादा किया, बड़ा अजर देने का वादा किया। बहुत सारी दायाएं आई, मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पी रहे थे, तो उनकी बहन देख रही थी। उसने कहा कि मैं एक ऐसे घर को जानती हूं, वो दाया का दूध शायद ये पी ले। कहा ठीक है, ले आओ, सबको तो हमने बुलाया। वो जल्दी गई और अपनी मां को लेकर के आई, अपनी मां को ले आई और कहा ये भी अच्छी दाया है, बच्चे इसका दूध पी लेते हैं। तो उनकी मां, मूसा अलैहिस्सलाम की मां फिरौन के महल में आई
मूसा अलैहिस्सलाम को उठा करके जैसे उन्होंने दूध पिलाया, पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने कहा सही निशाना लगा, अब इसको मुंह मांगा इनाम भी दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को उजरत भी दे रहा था और परवरिश के खर्चे भी और इनाम भी। ये है मेरे रब की कुदरत का शाहकार। जब वो किसी की हिफाजत करना चाहे तो गुलाब को जिस तरह कांटों में रख करके बचाता है, इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, अब ये देखें, ऐसी अगर देखना है किसी चीज को अल्लाह बचाता है किस तरह से, तो दांत हमारे जिस्म में है, हमारे मुंह में है, किसी को काटो तो कैसे कट जाए, हर चीज इससे कट जाती है, खाने पीने की चीजें, प्लस अगर किसी दूसरे का हाथ काटना चाहे तो भी काट सकते हैं। लेकिन साथ ही इन्हीं 32 दांतों के बीच में एक नरम और नाजुक जुबान रहती, कभी उससे नहीं कटती, कभी नहीं कटती। बुजुर्गों ने फरमाया ये भी रब तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार तुम्हारे मुंह में है कि जुबान 32 के बीच में रह करके भी कभी कटती नहीं जल्दी उनसे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरती निजाम है कि वो सख्त गिर लोगों के बीच में भी नरम लोगों की हिफाजत कर लेता है। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में रखा गया, उनकी मां का दूध पी रहे हैं, किसी और का नहीं। अब फिरौन के घर में इनकी परवरिश होती रही बड़े नाज के साथ। अल्लाह फरमाता फरददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा को वापस उसकी मां तक लौटा दिया। हाँ, कई तकर्र ऐनुहा, ताकि फिरौन की आंख की ठंडक नहीं, उनकी मां की आंख की ठंडक हो जाए। वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और ताकि ये मूसा की मां जान ले अल्लाह जो वादा करता है वो बिल्कुल हक होता है। वइन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, अल्लाह फरमाता है कि मूसा की मां घबराई हुई थी, पहले बच्चे को डालूं कि नहीं डालूं। अब अल्लाह फरमाता है हमने तुझे तेरा बच्चा सही सलामत लौटाया, और अल्लाह फरमाता है हम उसे रसूलों में से बना देंगे। अल्लाह की जात पर यकीन करने वाले को अल्लाह बेहिसाब अता करता है, बेहिसाब अता करता है। यहां यही तो बात। अब चलो हम बच्चों को नहीं डालेंगे समंदरों में, नदियों में। रब ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में 1 दिरहम खैरात करे मैं उसे 700 गुना बढ़ा कर दूंगा। ये कुरान पाक में है। वो माएं थी रब के हुक्म पर बच्चे डाल दी, आज एक सिक्का नहीं डाल सकते, तो फिर कौन सा हमारा ईमान है, कौन सा यकीन है हमारे अंदर। हमारे पास माल की मोहब्बत, औलाद की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सामने से झोलियां घूमती रहती हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर मैं कह रहा हूं। और वैसे ही हम अपनी पेट की गलाजत निकालने के लिए बाहर खूब पैसे भी देते हैं, हर जगह हम देते हैं, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन क्यों कम है हमारा। इन्वेस्ट हर जगह जैसे करते हैं, इसमें भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई चीजें अमानत दे दो, वो अल्लाह ऐसे तुम्हें लौटाएगा। दुनिया में खुद उसने फरमाया, मूसा की मां अगरचे घबरा रही थी बच्चा समंदर में बहाने से, हमने उसके दिल को तसल्ली दी और ऐसी जगह उसे लौटाया कि बेटा तो लौटाया ही, लेकिन फिरौन की तरफ से खूब इनाम भी अता करवाया, उजरत भी अता करवाया, सारी चीजें हैं। मेरे अजीजों, रब ताला की जात पर यकीन रखो। अब परवरिश हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की, 1 साल के कुछ हुए थे, 1 साल में चलने फिरने लगे, थोड़ी बहुत बातें होने लगी, तो फिरौन और आसिया बैठे हुए थे दस्तरखान पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के करीब जाकर जोरदार तमाचा मार दिए। छोटे से थे, गाल पर जैसे ही पड़ा हाथ, आज तक इस बादशाह को किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा था, और एक बच्चे ने मार दिया। कहा ए आसिया, मुझे तो लगता है यही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला है, यही बच्चा लग रहा है। आसिया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो छोटा है, ना समझ है, बच्चे इस तरह से प्यार में करते हैं। कहा नहीं, ये प्यार में नहीं किया है, इसके थप्पड़ की जो जर्ब है मुझे अलग लग रही है, इसकी मार, इसका जाहिर सी बात है किसी को पड़ती है तो पता चलता है कि मोहब्बत में मारा है कि नफरत में मारा है। यकीनन वो अल्लाह के नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम, जानते थे
اور نبیوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ جلالی پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے فرعون کو پہچان کے ہی مارا ہو، لیکن پرورش کا معاملہ تھا. اب آسیہ اور فرعون کی تکرار ہونے لگی. وہ بار بار کہتا رہا یہ بچہ جان بوجھ کر کے مارا ہے. آسیہ نے کہا نہیں دیکھو اس کو ابھی معلوم نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اس کا جانکار ہے کہ نہیں. ایک برتن میں آسیہ نے پھول منگوائے اور ایک برتن میں آگ منگوائے. سرخ لال رنگ کے آگ کے کوئلے جل رہے تھے. دونوں برتن رکھے گئے فرعون کو دکھانے کے لیے آسیہ نے کہ اگر یہ بچہ سمجھدار ہے تو پھول اٹھائے گا اور نہیں سمجھتا ہے تو آگ اٹھائے گا، کیونکہ بچے عموماً لال چیز کو پسند کرتے ہیں، آگ کی طرف ہاتھ بڑھا دیں گے. تو دونوں جب رکھے گئے موسیٰ علیہ السلام، جبکہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ عطا کرتا ہے، ان کو کوئی چیز سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب دونوں چیزیں رکھی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اٹھاؤ اس میں سے کچھ. وہ آگے بڑھتے آئے تو پھول تو اٹھانا ہی تھا جو سمجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا. اے جبرائیل جاؤ موسیٰ کا ہاتھ آگ میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے جبرائیل امین علیہ السلام نے آگ کے برتن میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا کوئلہ اٹھایا اور منہ میں رکھا جس سے جل گیا تھوڑا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو مات دینے کے لیے، شکست دینے کے لیے، کہ اس کی سمجھ پر پردہ ڈالنے کے لیے. اور اللہ جب چاہے کسی کی بھی بصارت کو ختم کرتے ہیں، عقل کو ختم کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن اللہ جب سمجھ چھین لیتا ہے تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو فرعون نے کہا ہاں یہ تو بچہ بڑا ناسمجھ ہے، آگ اور پھول کو نہیں پہچانتا، تو ہو سکتا ہے غلطی میں ایسی محبت میں مارا ہوگا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو آگ اپنے منہ میں رکھی تھی اس کی وجہ سے آپ کا منہ جلا تھا. زندگی بھر تھوڑی سی آپ کو اس کی تاثیر باقی رہ گئی، یعنی اکلاہٹ. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں قرآن میں ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. خیر اب جب جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی، محل میں پرورش ہو کر جوان ہوئے، ان کی ماں نے انہیں سب بتا دیا کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، اس طرح سے تجھے میں نے پالا ہے اور اللہ کا تیرے اوپر احسان ہے. موسیٰ علیہ السلام پر رب تعالیٰ کی محبت غالب آتی گئی اور اس کے بعد وہ فرعون کے محل سے نکلے. فرعون کو کچھ اندازہ سا ہونے لگا، ہلکی ہلکی باتیں. میں دیکھتا ہوں جب کبھی کوئی گھر میں بچہ الگ فکر لے لیتا ہے تو والدین کو معلوم ہونے لگ جاتا ہے ایکٹیویٹیز سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر کے باہر آئے، دیکھ رہے تھے ایک فرعون کے خاندان والا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا دونوں لڑ رہے تھے. ایک بنی اسرائیل اور ایک قوم عمالقہ سے، یعنی فرعون کے خاندان والا جو تھا، دونوں لڑ رہے تھے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. اللہ فرماتا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا پکارا اے موسیٰ دیکھو یہ فرعونی ہے، مار رہا ہے. فوجیوں میں سے تھا فرعون کہ مجھے مار رہا ہے، بچا لو بچا لو. موسیٰ علیہ السلام گئے، بھرے جوان سے چھڑایا تو وہ فرعونی کچھ اکڑ دکھا رہا تھا. فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيْهِ. اللہ فرماتا ایک گھونسا آپ نے لگایا وہ مر ہی گیا، وہ فرعونی مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنے ایک گھونسے سے وہ سامنے والا مرا تو احساس کیا قال هذا من عمل الشیطان، ارے یہ تو غلط ہو گیا ہے، انه عدو مضل مبین. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو معاف فرما دے. یہ جو کام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے چھڑانے کے لیے مارا تھا، وہ مر ہی گیا. حدیث پاک میں قیامت کے دن ساری مخلوق جو شفاعت کے لیے گھومے گی نا، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی. سب انبیاء کیا کہیں گے؟ جاؤ کسی اور کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پوری قوم آئے گی تب آپ کہیں گے اے لوگو میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا تھا،
اگر میں تم سب کی سفارش کروں اور اللہ مجھ سے وہ کام پوچھ لے کیوں کیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سفارش نہیں کروں گا، جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو یاد کریں گے۔ ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں، ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے، پتہ نہیں رب تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہاں چوری بھی ہے، مکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، 70 گناہ ہیں، لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا، یہ خوف غائب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا کسی کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے، آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے، کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں خواہ مخواہ اس کو مارا تو مر ہی گیا، اب اس کے آگے بڑھنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آج جو مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا مدد نہیں، اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں۔ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ چلانے لگا اے موسیٰ کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے، اور ان سے بچا کر بھاگ گیا۔ کہاں گیا؟ سیدھے جا کر فرعون کے محل میں صاحب بتا دیا موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں، یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل، دھوکے باز، دغا بازی ان کے اندر، آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے۔ جا کر کے اس نے بتایا موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے۔ تب پھر جو ہے فرعون نے کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ساتھی تھا، اچھا تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا اے موسیٰ فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں، نکل جاؤ جلدی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے۔ بہت دور سفر کیا آپ نے، سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے، ایک دوسرا شہر مدائن، یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے، عراق میں بھی، واللہ عالم جہاں پر بھی۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کھڑے تھے، پیاس تھی، تو وہاں پر ایک دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں، یہ جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہتی ہیں ہم پانی لینا چاہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں لے پا رہی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، اور ہم پردے کی وجہ سے اس بھیڑ میں نہیں جا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان طاقتور تھے، آپ نے ڈول ڈالا اور ان دونوں کو پانی نکال کر کے دے دیا۔ خواتین کی مدد اسلام سکھاتا ہے، عورتوں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے یہ ملتی ہے۔ جب انہوں نے پانی لیا تو کہنے لگی چلو ہمارے باپ کے پاس ہم آپ کو کچھ اجرت دلا دیں گے، تم مسافر لگتے ہو، تنہا آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں، تو ان کے گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جن کو اپنا باپ بوڑھا بتا رہی تھیں، وہ در حقیقت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے میں فرعون سے بچ کر کے آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے پاس رہو، یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اب ان بچیوں نے کہا، لڑکیوں نے، کہ اس کو کچھ اجرت دے دیں ابا جان، اس نے پانی نکال کر کے دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اجرت دوں؟ اجرت پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نکاح میں دے دوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کروا دیا۔ یہ ہوئی آپ کی ازدواجی زندگی بھی شروع ہوئی، لیکن مہر کیا رکھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ مال لے کر نہیں آئے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو کر رہا ہوں، مہر دینا پڑے گا تمہیں۔ کہا کیا دوں؟
کہا میرا باغیچہ ہے، اس باغیچے کی خدمت کرو، 8 سال خدمت کرنا تمہارا مہر ہوگا. الا ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک، اور اگر 10 سال کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. یہاں تو مہر معاف کرا لیتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کا مہر 10 سال خدمت کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے. مہر تو یہ قانون خداوندی ہے، اللہ کا قانون ہے. اس میں جو بھی زیر و زبر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت زنا کی خواہش کرتا ہے. جس نے بھی مہر کو اس طرح سے ڈاواں ڈول رکھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہی کیا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. مہر یا تو اتنا باندھو کہ فوری ادا کر سکو، یا تو پھر اگر ہو سکے تو کما کر کے دینے کی. اور جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے، عورتوں کو آج ہمارے ہاں رواج ہے سونا دیتی ہیں شادی میں، تو جو زیور دیا جا رہا ہے اسی کو مہر کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ وہ عورت کا ہی ہو جائے، اس کے مہر میں لیا ہوا. اور یہاں دولہا دیتا ہے 6 مہینے کے بعد پھر اپنے بزنس میں لگانے کے لیے پھر ادھار لے لیتا ہے. بیویوں کا سونا لے کر گروی جو لوگ رکھتے ہیں نہایت ہی نحوست کا کام ہے. یوں سمجھ لو کہ ان کے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. یہ کبھی مت کرو. ہمارا اپنا ایک فقیرانہ مشورہ ہے، میرا ایک فقیرانہ مشورہ کہ کبھی بھی اپنی تجارت میں عورتوں کے مال لے کر نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری ان تمام چیزوں کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی، کیونکہ وہ با دل ناخواستہ دیتی ہیں. یعنی ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ دیں تو کیا کریں، اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. میرے عزیزو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، قوت عطا کی ہے، ہاتھ عطا کی ہیں، کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ. اس میں ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کیے ان کے بغیچے میں. اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے. کہاں؟ پھر واپس مصر آنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں فرعون کی کیا حالت ہے. چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، اب تم پھر دوبارہ مصر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اب بیچ میں راستے میں دیکھیے نبوت آپ کو جب دی گئی تھی اس کا واقعہ اللہ فرماتا ہے آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، رسالت بھی عطا کی. نبی بھی ہیں آپ، رسول بھی ہیں. اب فرمایا 2 چیزیں اللہ نے معجزے کے طور پر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر کے چلتے تھے ہمیشہ. اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. حضرت موسیٰ کہنے لگے قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اس کو لے کر چلتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریاں اس سے ہانکتا ہوں. وَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اور کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس لکڑی سے کرتا ہوں میں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے زمین پر اسے ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا تو وہ خوفناک سانپ بن گیا، اژدھا بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. رب نے فرمایا قال لا تخف، ڈرو مت، خودھا، پکڑ لو اس کو. اس سانپ کو جیسے آپ نے پکڑا پھر لکڑی ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے آپ کو یہ دیا. اور پھر دوسری چیز کیا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر جب ہاتھ باہر نکالتے آپ کی ہتھیلی اتنا چمکتی کہ رات بھی اجالا ہو جائے. یعنی ہیرے سے زیادہ چمک، جس کو کہتے ہیں ید بیضا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تھے، ید بیضا اور یہ عصائے موسیٰ. اللہ نے فرمایا اب لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے. فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی. تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں۔ کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو، میرے مقابل میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے۔ جادو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ حق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، جادو ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں اس پر بیلیف نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مانتا، ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ جادو در حقیقت نظر بندی کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو چھپا کر کے پیش کرنا لوگوں کے اوپر۔ یعنی مثال کے طور پر یہ مائک کی ڈنڈیاں ہیں، ابھی اگر جادو کرنے والا کوئی یہ کہے تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے کھولو تمہیں یہ پھولوں کی ڈنڈیاں نظر آنے لگیں، حقیقت میں وہ اندر سے یہی ہوتی ہیں، لیکن یہ تمہاری نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جادو در حقیقت شیطانی علم میں سے ہے، تو شیطان کی پوجا کرنے والے جادو کرتے ہیں، آج بھی ہوتا ہے۔ تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں، ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے، اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں، سب نکل گیا، وہ ایک ہی سانس میں سب کھا گیا۔ پکڑ لیا آپ نے، کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے۔ اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں، مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے۔ جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ کیوں جانتے ہیں؟ فن والا حقیقت کو جانتا ہے، جادو کرنے والا جادوگر کے سامنے ہی ہو تو دونوں کو معلوم رہتا ہے۔ لوگوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، ادھر ایک جادوگر ہے ادھر ایک جادوگر ہے، دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن جادوگر کو تو معلوم ہے یہ چیز کیا ہے۔ لیکن یہاں جو میدان میں ہو رہا تھا، جادوگروں نے رسیاں جو ڈالی تھی ان کی نظروں میں تو رسیاں تھیں، پبلک کو نظر آ رہا تھا سانپ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا تھا وہ جادوگروں کی نظروں میں بھی سانپ ہی بنا ہوا تھا۔ یعنی معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں اور معجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے، ہاتھ سے جو پانی نکلا، یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ صرف آنکھ بند کرنے کا کام نہیں تھا، نظر بندی نہیں تھی، بلکہ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو پلایا بھی۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے اور جادو صرف نظر بندی۔ اب میاں بہت سارے جادوگر آپ کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈبہ ہلا کر کے سونے کا سکہ نکال کے دکھائے، نکل جاتا ہے، یوں ٹک ٹک مارے چاندی کا سکہ، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے۔ اب یہ دماغ میں آتا ہے کیا طاقت ہے اس کے پاس، چاندی کبھی بھی نکال سکتا ہے، سونا کبھی بھی نکال سکتا ہے، پھر روڈ پہ بھیک بھی مانگتا ہے۔ یہ کیسی جادوگری ہے؟ وہ روز اپنے لیے ایک ایک سونے کا سکہ نکال کیوں نہیں لیتا؟ خود ہی اپنا محل کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسی لیے کہ معلوم ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بھائی وہ گلاس میں سے کبوتر نکالتے ہیں، ہوتا ہے دیکھے ہوں گے آپ، بہت سارے میجیشین کبھی کچھ نکالیں کبھی مرغی نکالیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اب باضابطہ اسکولوں میں کالجوں میں اس کا رواج بن گیا، میجیشین کو بلاتے ہیں، جادوگر کو، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن وہ کہیں سے بھی کبوتر نکالتا ہے، مرغی نکالتا ہے، تو دماغ میں کی چیز نہیں آتی آپ کو؟
یہ کہیں بیٹھ کر کے مرغیاں نکال کے ایک فارم تیار کیوں نہیں کر لیتا؟ کم سے کم مرغیاں بیچ کر کے تو گھر چلے گا اس کا، کبوتر اڑا کر کے کچھ پیسے کما لیتا۔ نہیں، وہ جو چیز دکھاتا ہے وہ نظر بندی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے، فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا ہم مار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو۔ ایک لکڑی ہے، کام کتنے کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح۔ وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا، سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز، لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا، اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کے پھینکا، اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی تھی اڑ جاتی تھی، نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں، تو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے ویسی جو ممی بنتے ہیں اس میں رکھے پیرامڈ، کئی سالوں کے بعد وہاں سے نکال کر کے مصر والے ابھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ مصر میں کائرو سٹی ہے، ایجپٹ میں، وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھے ہیں۔ بیچارے مصری لوگ اس مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں، ہاں 1000 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ تقریباً انڈیا کے 1000 روپے کے قریب یا 800 روپے کے قریب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کو دکھانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں، وہ مردہ سے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں۔ خیر ان کی اپنی زندگی ہے۔ تو فرعون کی لاش کو رکھا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ